کراچی میں بادلوں کے ڈیرے، کہیں ہلکی کہیں تیز بارش ہوئی۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ مانسون کے ڈیپ ڈپریشن کی وجہ سے کراچی، تھرپارکر، عمرکوٹ، میرپور خاص، سانگھڑ اور خیرپور میں موسلادھار بارشوں کا امکان ہے۔ شہروں میں اربن فلڈنگ کی صورتحال ہو سکتی ہے۔ کراچی میں بدھ تک بارش کا سلسلہ جاری رہے گا۔ میں لوگوں سے صرف یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اگر یہ بارش کی سچویشن ہوتی ہے تو خدارہ فوری طور پر نہ نکلیں۔ پینک کی صورتحال میں وہ گھروں سے نکلتے ہیں، دفاتر سے نکلتے ہیں اور ہماری ٹریفک کے بڑے مسائل ہو جاتے ہیں۔ میئر کراچی مرتضی وہاب نے ممکنہ بارش کے پیش نظر شہریوں سے اپیل کی ہے کہ تیز برسات ہونے پر گھبرا کر ایک ساتھ دفاتر، دکانوں اور گھروں سے نہ نکلیں۔ لوگوں کے گھبرا کر ایک ساتھ ورک پلیسز سے نکلنے سے سڑکیں جام ہو جاتی ہیں۔ 19 اگست کی بارش میں بھی لوگوں کے ایک ساتھ نکلنے سے سڑکیں چوک ہوئی تھیں۔ 19 اگست کی بارشوں میں جن نالوں میں رکاوٹ آنے کی وجہ سے فلڈنگ کی صورتحال ہوئی تھی، اس سے نمٹنے کی تیاریاں کر لی ہیں۔ پنجاب میں سیلاب کے بعد آٹے اور سبزیوں کی قیمتوں میں ہوشربا اضافہ۔ لاہور میں 10 کلو آٹے کی قیمت میں 500 روپے اضافہ۔ سپلائی متاثر ہونے سے سبزیاں بھی مہنگی ہو گئیں۔ ٹماٹر اور کریلے 300 روپے کلو، جبکہ شلجم، کدو اور بینگن 200 روپے کلو فروخت کیے جا رہے ہیں۔ شہریوں نے انتظامیہ سے قیمتیں کنٹرول کرنے کی اپیل کر دی۔ پاکستان نے ہمیشہ تنازعات کو پرامن طریقے سے حل کرنے پر زور دیا۔ پائیدار علاقائی امن و استحکام کے لیے مل کر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا خطاب، کہا پارلیمانی لیڈرز کے درمیان رابطوں اور تبادلوں کا فروغ وقت کا تقاضا ہے۔ پارلیمانی سفارتکاری مذاکرات باہمی احترام اور رابطوں کے فروغ میں اہم کردار ادا کر سکتی ہے۔ اس وقت ہمیں موسمیاتی تبدیلی جیسے سنگین چیلنجز درپیش ہیں۔ کمیٹیوں سے استعفوں کے فیصلے کے پیچھے بانی پی ٹی آئی کے قریبی عزیزوں کی منشا شامل ہے۔ قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹیوں سے پی ٹی آئی ارکان کے استعفوں کی اندرونی کہانی سامنے آ گئی۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ بانی کو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی سمیت دیگر کمیٹیوں میں پی ٹی آئی ارکان کے خلاف رپورٹس دی گئیں۔ انہیں بتایا گیا کمیٹیوں میں پی ٹی آئی کے ارکان حکومت کی مرضی کی بات کرتے ہیں۔ بانی کی فیملی ممبر سمجھتی ہیں کہ جنید خان کو بشرا بی بی کی سفارش پر پارٹی اور اسمبلی میں عہدے ملے۔ بانی کی فیملی ممبر اور کی پی حکومت شیخ وقاص کو پی اے سی کا سربراہ بنانا چاہتے ہیں۔ One year ago from today, there were 60,635 cases which were pending in the Supreme Court. 22,865 cases have been decided. As a result, the pendency has been brought down to 56,943 cases. ہمیشہ قانون کی بالادستی کے لیے کام کیا۔ ٹیکنالوجی کے استعمال کے ذریعے عدالتی نظام کو مؤثر بنایا جا رہا ہے۔ مقدمات کو جلد نمٹانا ترجیح ہونی چاہیے۔ چیف جسٹس پاکستان یحییٰ آفریدی کا جوڈیشل کانفرنس سے خطاب، کہا 5 بنیادوں پر عدالتی نظام میں اصلاحات شروع کی۔ ڈیجیٹل کیس فائلنگ کا نظام وضع کیا گیا۔ سپریم جوڈیشل کونسل میں ججز کے خلاف 64 شکایات کا فیصلہ ہو چکا۔ 72 درخواستوں پر رائے طلب کر لی۔ چیف جسٹس نے سپریم کورٹ کے باہر سائلین کے لیے سہولت مرکز کا افتتاح کر دیا۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ نے ایک اور سنگ میل عبور کر لیا۔ کاروباری ہفتے کے پہلے روز مارکیٹ میں زبردست تیزی، پہلی بار 1,56,000 کی سطح عبور کر لی۔ بینچ مارک 100 انڈیکس کریکشن کے بعد 1490 پوائنٹس اضافے سے 1,55,767 پوائنٹس پر آ گیا۔ دوران کاروبار انڈیکس میں 1803 پوائنٹس کا اضافہ دیکھا گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا ہے کہ پاکستان سٹاک ایکسچینج کا تاریخی سطح عبور کرنا حکومت کی پالیسیوں پر اعتماد کا مظہر ہے۔ ملک کی ترقی کا سفر معاشی ٹیم کی محنت کی وجہ سے جاری ہے۔ 8 ستمبر کا دن پاک بحریہ کے نام، جب 7 اور 8 ستمبر کی درمیانی شب پاک بحریہ نے
भारतीय नेवल बेस गवारका पर हमला किया और सिर्फ 4 मिनट में भारतीय नेवल बेस आग का ढेर बन गया। पाक बहरिया की शदीद बमबारी से भारतीय एयरफोर्स का रडार ज़मींदोज़ हो गया। ऑपरेशन सोमनाथ में पाक बहरिया के 7 जंगी जहाजों ने हिस्सा लिया, जिनमें PNS बाबर, खैबर, बदर, जहांगीर, आलमगीर, शाहजहां और टीपू सुल्तान शामिल थे। पाक बहरिया ने मार्का हक के हवाले से डॉक्यूमेंट्री जारी कर दी। सदर और वजीर आजम का पाक बहरिया के अफसरान और जवानों की बहादुरी और खिदमत को खिराज तहसीन। सदर जरदारी ने पैगाम में कहा, 1965 की जंग में पाक बहरिया ने जुर्रत और हिम्मत की नई तारीख रकम की। ऑपरेशन सोमनाथ दुश्मन के लिए खौफ और पाक बहरिया के लिए फख्र की अलामत है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा, पाक बहरिया की तारीख बहादुरी की दास्तानों से भरपूर है। हालिया मार्का हक में पाक बहरिया ने बड़ी कामयाबी से अपनी तैयारी और आज़म का अमली सबूत दिया। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि बहरी महाज पर जुर्रत और कुर्बानी का नया बाब रकम करने वाले जांबाज कौम के हीरो हैं। जेहलम के इलाके कोठा पुराना गांव में घर से 4 अफराद की लाशें मिली हैं। मकतूलीन में एक खातून और 3 मर्द शामिल। पुलिस का कहना है चारों अफराद को गले काटकर बेदर्दी से कत्ल किया गया। IG पंजाब का DPO जेहलम को कत्ल में मुलव्विस मुल्जिमान की फौरी गिरफ्तारी का हुक्म। पाकिस्तान समेत दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में ब्लड मून का दिलकश नजारा। एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, यूरोप और अमेरिका के बाज़ हिस्सों में भी चांद ग्रहण देखा जा रहा है। चांद की रोशनी रात 8:28 पर मध्यम होना शुरू हुई। 9:27 पर चांद को ग्रहण लगना शुरू हुआ। मुकम्मल चांद ग्रहण रात 10:31 पर पूरा हुआ। रात 11:15 बजे के करीब चांद मुकम्मल तौर पर जमीन के साए में छुप गया। चांद को मुकम्मल ग्रहण रात 12:57 पर लगा। चांद ग्रहण का मुकम्मल इख्तिताम रात 1:55 पर हुआ। हरम शरीफ में नमाज खुसूफ की अदायगी, मुसलमानों की बड़ी तादाद शरीक हुई। मस्जिद नबवी में भी नमाज खुसूफ की अदायगी। शामी खातून अव्वल लतीफ़ा अलदरोबी ने जामिया अदलिब से ग्रेजुएशन मुकम्मल कर ली। फारिगुल तहसील तलबा और तालिबात में तकसीम असनाद की तकरीब। मेहमान खुसूसी सदर अहमद अल शराह ने शरीक हयात को शील्ड। और आलमी नंबर 1 स्पेन के कार्लोस अल्कराज ने US ओपन का ताज अपने सर सजा लिया। अल्कराज ने फाइनल में दिफाई चैंपियन यानिक सिनर को शिकस्त दी। अमरीकी सदर ने भी फाइनल देखा। स्पेनिश खिलाड़ी के ग्रैंड स्लैम टाइटल की तादाद 6 हो गई। रवां साल अल्कराज ने 4 में से 2 ग्रैंड स्लैम टाइटल अपने नाम किए। उन्होंने इससे पहले फ्रेंच ओपन का फाइनल भी जीता था।